اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الاعلیٰ کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی آیت سے دیکھیں، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ والذی قدر فہدی، جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ فجعلہ غثاء احوی، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ and then makes it black stubble and then made it into a blackish straw and then turns it into blackish straw۔ اب آج سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو۔ س حروف استقبال کہلاتا ہے، یہ مضارعہ کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ اس کے معنی ان قریب، جلد ہی۔ نقرئ ہم پڑھا دیں گے، کا آپ کو، سنقرئک ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، فلا پس نہیں، تنسى آپ بھولیں گے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ سنقرئک فلا تنسى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں۔ سنقرئک فلا تنسى، جلد ہی ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ سنقرئک we will make you recite، فلا so not، تنسى you will forget۔ سنقرئک فلا تنسى will make you recite O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and you will not forget۔ سنقرئک فلا تنسى we shall make you recite and then you will not forget۔ سنقرئک فلا تنسى O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم we shall make you recite the Quran so that you will not forget any of it۔ سنقرئک فلا تنسى ہم ان قریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے اور آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کو محفوظ رکھنے کی خاص ضمانت ہے۔ اس آیت کے چند پیغامات۔ پہلا، قرآن کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ دوسرا، قرآن کی حفاظت اور اس کا محفوظ رہنا اللہ کی مشیت سے ہے۔ تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد رکھنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل تھی۔ چوتھا، علم قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس آیت سے چند اسباق لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، قرآن سیکھنے میں اللہ سے مدد مانگے۔ دوسرا، جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے اسے قدر اور اہتمام کے ساتھ محفوظ کریں۔ تیسرا، قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ یاد کرنا، سمجھنا اور عمل کرنا بھی اہم ہے۔ چوتھا، بھول جانے یا مشکل پیش آنے پر مایوس نہ ہوں، مسلسل محنت اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں۔ پانچواں،
قرآن کی سب سے بڑی حفاظت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لیے اس کتاب پر یقین اور اعتماد رکھیں۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں۔ جلد ہی ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ ہم عنقریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ We'll make you recite, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and you will not forget. We shall make you recite, and then you will not forget. O Prophet sallallahu alayhi wasallam, we shall make you recite the Quran so that you will not forget any of it. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اسے محفوظ کرنا، اسے یاد کرنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے جائے کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہم قرآن پڑھتے پڑھتے، اس کو سمجھتے سمجھتے، اس کو یاد کرتے کرتے، اس پر عمل کرتے کرتے، اس کو دوسروں تک پہنچاتے پہنچاتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔